اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی تین ادوار پر مشتمل ہے۔ تین دور آتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ ایک ماضی جو گزر گیا، جس کا جیسا گزرا وہ بخوبی واقف ہے۔ کسی کا اچھا گزرا، کسی کا بہت برا گزرا، وہ تو گزر گیا۔ اب کچھ نہ ہو جب چڑیاں چگ گئی ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ایک زمانہ ہے حال، جو آگے آنے والا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ انسان بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے کہ ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، گھر بناؤں گا، بنگلہ بناؤں گا، یہ کروں گا، لیکن اس کی موت آ جاتی ہے۔ جوانوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ ابھی عید کے تیسرے دن میرا خالہ زاد بھائی مجھ سے صرف 8 مہینے چھوٹا، 29 سال اس کی عمر، مجھ سے صرف 8 مہینے چھوٹا، لاہور میکڈونلڈ پہ کام کرتا تھا، پیزا وغیرہ بناتے ہیں جہاں ان کا ہیڈ کام ہے، تو وہاں کھڑا تھا جو نیچے ملازم کام کر رہا تھا۔ سر آپ کے ہاتھوں کو کیا ہو رہا ہے؟ مٹھیاں مڑتی جا رہی ہیں۔ آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دل سا گھبرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے، عید کی وقت پکڑ ہے، آرڈر پہ آرڈر ہے، تو کام کی تھکاوٹ بھی ہوگی، تو کہا کہ آپ کو گلوکوز اس کو بنا کے دیا اور کہا کہ تھوڑی دیر باہر جا کے چارپائی پہ آپ پیچھے لان میں ریسٹ کر لیں۔ چلا گیا، مالک کو بتا دیا، ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے بی پی چیک کیا، کہا کہ بی پی کم ہے، ایک گولی دیتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرو گرمی کی وجہ سے، کیونکہ جوان بندے کی طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اب بس یہاں ہاتھ رکھیں، لیٹا ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جا کے دیکھا، اللہ کو پیارا، جوان کو بھی موت آ جائے۔ ابھی شادی ہوئی اس کی 3 سال پہلے، 2 سال 1.5 سال کا بیٹا تقریباً۔ یہ حال کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس کی کیا امیدیں ہوں گی، میں یہاں کام کر رہا ہوں، ملازم ہوں، یہاں پھر آگے جا کر یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن کچھ نہیں پتا۔ تو جو ماضی گزر گیا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، جو حال آنا ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، باقی جو موجودہ ہے اس وقت جو چل رہا ہے، ایک ماضی گزر گیا، استقبال آنے والا ہے، حال جو چل رہا ہے ہمارا، ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہم جتنا زور مار سکتے ہیں، جتنی جان مار سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، مار لیں، وہ کم ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم افسوس کریں گے کاش میں اور عبادت کر لیتا، آج پر موقع نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب سجدے کو ترس گئے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ کسی کے دل کا بائی پاس ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، جھکنا نہیں۔ کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، جھکتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ کسی کو موروں کا مسئلہ ہو گیا، اب سجدہ کرنا چاہتا ہے، کمر نہیں جھکنے دیتی۔ ان سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھین لے۔ تو آج ہم جتنے سجدے کر لیں، یہ اللہ کی نعمت اور دین ہے، اس کو ہم حاصل کر لیں۔ اور یہ جوانی کا زمانہ، یہ تو واپس لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ اور اصل پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اہتمام سے قرآن سنا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے سنا۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ ٹھیک ہے رمضان کے بعد انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اتنا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ 5 گانا نماز تو روزانہ پڑھ سکتا ہے، روزانہ۔ اور یومیہ قرآن پاک کا 1 رکوع تو تلاوت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ رمضان میں 2 پارے ہو گئے، 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ 1 رکوع روزانہ، 1 رکوع روزانہ، اگر ہم 1 رکوع بھی روزانہ پڑھنے والے بن جائیں
تو گویا ہم اللہ کا کلام روزانہ پڑھنے والے ہو گئے۔ اللہ سے ہم کلامی، کلام اللہ ہے قرآن کا۔ ٹائم ختم کرنا ہے، زیادہ لینا ہے، صحیح۔ وہ آپ لوگوں کے اکرام کا سامان جو ابھی پہنچا نہیں ہے، ساتھی کہہ رہے ہیں 5 منٹ بات اور کر لیں تاکہ وہ سارے ساتھیوں کے اکرام کا سامان پہنچ جائے۔ تو ہم یومیہ تلاوت کرنے والے بنے۔ آپ دیکھیں آج کا ہمارا نوجوان روزانہ دن میں کوئی 10 مرتبہ اسٹیٹس چیک کرتا ہوا، جس کا لگا ایک، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے لگائے اور فوراً 10-12 میں دیکھ لیے، بالکل انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ موبائل روزانہ چیک کرنا، اخبار پڑھنے کی بات کی عادت ہوتی ہے، روزانہ اخبار پڑھیں بلا ناغہ، خبریں دیکھنا، تجزیے سننا، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ایک قرآن کو ہم نے ایسا لاوارث کر دیا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اسی لیے جو ہے ساتھی روزانہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں اور نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ نماز پڑھیں، روزانہ نماز پڑھیں، کوئی نماز قضا نہ ہو ہماری۔ کیا پتہ یہ ظہر کی نماز ہم نے چھوڑ دی، اب عصر ہمارے مقدر میں ہے یا قبر موت ہمارے مقدر میں، ایسا نہ ہو کہ ہم آخری نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے نماز کا ساتھی اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہیں۔ یہ توبہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل نیکیاں، پوری زندگی گناہ کی ہے اس نے۔ آپ دیکھیں ایک تو کافر ہے، پوری زندگی 80 سال 82 سال کفر میں گزار دی، اب اللہ نے اسلام کی توفیق دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پچھلی 83 سال کے سارا کفر دھل گیا ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ تو الگ ہے، وہ تو کافر کے ساتھ معاملہ ہے۔ مسلمان نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی قرآن پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی گانے سنے، کیا آنکھوں سے بد نظری، سب کچھ کیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا اس نے ہاتھ اٹھائے اور ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ سے توبہ کی، اور اس توبہ کے دوران اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل گیا یا آنسو نہیں نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، نہیں رونا آتا، رونے کی شکل اور صورت ہی بنا لے، اس صورت بنانے پر ہی اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے سب، اور معاف کرنے کے ساتھ ہی جتنی برائیاں تھی، جتنے گناہ تھے، وہ سارے نیکیوں میں تبدیل۔ جن فرشتوں نے لکھا کہ کرامن کاتبین، ان کے اعمال نامے سے مٹا دیتے ہیں اللہ۔ اب ان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے مٹائے ہو تو لکھے، جو گواہ ہیں نامہ اعمال، کرامن کاتبین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، زبان انسان اس پہ مہر لگ جائے گی، اعضا بولیں گے، اعضا کو بلا دیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کرے گی، زمین سے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ ویڈیو ہم بناتے ہیں سیو ہو جاتی ہے، لیکن جب چاہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سب چیزوں سے جتنے گواہ ہیں وہ بھول جاتے ہیں، جنہوں نے لکھا وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے نیکی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا سارے کے سارے میدان میں جمع ہو جاؤ، نماز استسقاء پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، دعا مانگیں گے تاکہ اللہ اپنا رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے جمع، انسان جانور تک لے کر آ گئے کہ جانوروں کی بھی جو ہے حالت خراب ہے، دبلے پتلے ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نماز کے بعد۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی
کہ آپ کی دعا قبول ہے، لیکن مشروط ایک شرط ہے۔ دعا قبول ہے، ابھی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے کہ اس سے میری دشمنی ہے، اس نے مجھے اتنا ناراض کیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ اعلان کر دو وہ مجمع سے ابھی نکلے، ابھی بارش ختم، قحط، انسان بھی خوش، جانور بھی خوش، بارش ختم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، بہت جلالی تھے، غصہ بہت تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہیں۔ اللہ اللہ جب بندہ کرتا رہتا ہے، یا کلمے کا ورد جو زیادہ کرتا ہے اسے پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، اسے غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ جو درود شریف کا ورد زیادہ کرتا ہے اس کی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، غصہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ جل جلالہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلامی کرتے تھے، اس ہم کلامی کا اثر تھا کہ جلال تھا طبیعت میں بہت۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ اس پورے مجمع میں ایک ایسا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے یہ عذاب آیا، بارش نہیں ہو رہی، وہ نکل جائے ابھی۔ اب ہر بندہ اپنی گزشتہ زندگی سے واقف ہے کہ اس نے کیسے گزاری۔ اب اس نے گردن جھکائی اور اس نے کہا اللہ اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا، اس میں سے نکل کے جاؤں گا، کیا عزت رہ جائے گی؟ بس دل جھکایا، دل ہی دل میں، زبان بھی نہیں، بولے گا تو پتہ لگ جائے گا، برابر بھی تو لوگ کھڑے ہیں۔ دل ہی دل میں اس نے کہا کہ اللہ تو معاف کر دے، آج عزت بچا لے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کچھ ایسی کیفیت کے ساتھ یہ الفاظ کہے، اس کے دل کی کیفیت کچھ ایسی تھی، دل کی کیفیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا بیت اللہ کا، ایک نابینا آنکھوں سے کعبے کا غلاف پکڑا، دعا مانگ رہا، اللہ میری بینائی دے دے، اللہ میری بینائی دے دے، اللہ میری بینائی دے دے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کافی دیر سے لگا پڑا ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ کبھی کبھی ظالم سے بھی خیر کا کام لے لیتے ہیں۔ قرآن پر جو زبریں زیریں لگوائی اسی ظالم نے لگوائی، حجاج بن یوسف نے لگوائی زبریں زیریں، جس کی وجہ سے آج ہم عاجمی لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑ کے کہا، او اندھے، میں طواف کر رہا ہوں، میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی تو تیرا سر جدا۔ اور حجاج بن یوسف کو جو جسم سے سر کو جدا کرتے تھے، وہ خون جو پھوٹتا تھا ایک دم سے پھوٹ کر نکلتا، وہ نظارہ اس کو بڑا پیارا لگتا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اتروائی اسی نظارے کو دیکھنے کے لیے، اور بسا اوقات اپنا منہ گردن کے اوپر کر لیتا تھا، کہتا تھا خون سے جو خوشبو آتی ہے مجھے بڑی پسند ہے، تازے خون میں سے۔ ظالم تھا۔ اب جب اس نابینا نے کہا کہ اب یہ 7 چکر پورے ہوئے نہیں اور میرا سر اترا نہیں، کیونکہ وہ جو کہہ دیتا تھا اس پہ عمل کرتا تھا، اب اس نے پہلے بھی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اب ایسی کیفیت کے ساتھ اس نے دعا مانگی کہ اللہ، پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہے۔ اب اس نے جو رو دھو کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے آنکھوں کی بینائی مانگی، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ تو دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اب اس گناہگار نے دل کی کیفیت کے ساتھ توبہ کی، اللہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کیسا ہوں، تو جانتا ہے، اب تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہوں، تیرے آگے ہی ٹکڑا رکھتا ہوں، تو آج عزت بچا لے۔ اب اس نے یہ اللہ سے راز و نیاز کی جب باتیں کی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ نہیں، جب اس نے یہ باتیں کی بارش شروع ہو گئی، بارش موسلادھار بارش، لوگ بھی خوش، جانور بھی خوش، لیکن سب کی سوالیہ نظریں موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دعا قبول ہوگی، لیکن مشروط ہے گناہگار نکلے، یہ پورے مجمع سے کوئی نکلا نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ میری اس دشمن سے اب صلح ہوگی، وہ میرا دشمن ہی اب دوست بن گیا۔ 1 منٹ میں توبہ کرے بندہ، دشمن سے دوست 1 منٹ میں۔ کوئی دنیا کا ایسا دشمن نہیں جو 1 منٹ میں جو ہے دوست بن جائے، سالوں لگتے ہیں دل صاف ہونے میں۔ چھوٹی سی بات ہو جائے دلوں کے اندر میل آ جاتا ہے، پھر اس میل کو نکلتے نکلتے سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے بڈھے ہو جاتے ہیں، بسترے مرگ پر پڑے ہیں، اس ٹائم جو ہے آپس میں صلح کرتے ہیں کہ وہ جو لڑائی ہو گئی اب آپ آخری وقت ہے، بس اللہ کے لیے معاف کرو جو ہو آخری وقت۔ لیکن اللہ سے صلح کرنا انتہائی آسان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ بندہ تو دکھا دے، وہ بندہ تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ میرا دشمن تھا اس وقت میں نے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، اب وہ تو میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے دکھا دوں؟ اللہ کی ذات ایسی رحیم اور ایسی کریم اور ایسا بخشنے والی ذات، تو آج ہم اسی اللہ کا نام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اسی اللہ کو منا لیں اور جو ہے اسی کے آگے آنسو نکال لیں۔ آنسو نہیں نکلتے، دل پتھر ہو گئے ہیں تو رونے کی شکل ہی بنا لیں، اللہ اسی پہ معاف کر دے۔ ہمارے حضرت توبہ کے کلمات پڑھانے کے بعد اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کئیوں نے شروع میں اعتراض کیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ توبہ قبول کر لی، گناہ معاف ہو گئے؟ تو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا فیصلہ۔ میرا گمان یہ ہے کہ سب کے گناہ معاف ہو گئے تو میرے اللہ نے کر دیے۔ ہمارا کوئی بندوں سے تو معاملہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے معاملہ ہے۔ تو اسی لیے ہم توبہ کیا کریں، ہر نماز کے بعد توبہ کریں۔ نامعلوم یہ اب توبہ کی ہے، اب اگلی توبہ کا وقت آئے گا یا موت آ جائے گا؟ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب ہاتھ اٹھیں توبہ کریں، جب ہاتھ اٹھیں توبہ کریں۔ ہمارے کتنے اکابرین ہیں کہ پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ جنید بغدادی کیا تھے؟ کوئی شروع سے ماں کے پیر سے تھوڑی اللہ والے تھے، پہلوان تھے۔ پہلوان بھی کون سے؟ شاہی پہلوان۔ اب جو بادشاہ کا پہلوان ہوگا اس کا کیا تکبر ہوگا، اس کی کیا بڑائی ہوگی کہ میں سرکاری پہلوان ہوں۔ اور پھر پہلوان بھی ایسا کہ پورے علاقے میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو آتا تھا ہار جاتا تھا۔ لیکن کیسے اللہ نے زندگی کی کایا بدلی، کہاں وہ دنیا کے جسمانی پہلوان تھے وہ ولیوں کے پہلوان بن گئے۔ کیا مرتبہ پایا جنید بغدادی نے؟ بشر حافی، پولیس آفیسر، شرابی، ہر وقت شراب شراب شراب، بس اللہ کے نام کا ادب کیا۔ نیچے کاغذ پڑا تھا، اللہ کا نام لکھا تھا، کیچڑ میں اٹھا کے صاف کر کے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ رات کو اللہ نے خواب میں کہا کہ تو نے میرے نام کو اونچا کیا، اب میں تیرے نام کو اونچا کروں گا۔ پھر اللہ نے بشر حافی رحمہ اللہ، ایسا حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے والے کو، وہ پاؤں نہیں، پاؤں کے اندر چپل نہیں پہنتے تھے، کہتے ہیں اللہ کی زمین پر بشر حافی جو ہے چپل پہن کے پاؤں رکھے، یہ بے ادبی ہے۔ اتنا مقام اللہ نے دیا۔ ایسے ایسے بزرگ ہمارے گزرے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص آپ سنتے ہیں کرنے کے بعد توبہ کی تو رحمت کے فرشتے آ کر لے گئے اس کو جنت میں۔ زانیہ پوری زندگی گزار دی برائی میں، ایک بلی یا کتے کو پانی پلا دیا یا کھٹک رہا تھا سردی سے بچا دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم بھی اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور معافی مانگا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔